بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو اردو فہم پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج تو رسول نے بھی جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا تھا، جو آگے تھے ان کو واپس بلایا تھا، تو آپ بھی آگے آ جائیے ایک صلوات پڑھتے ہوئے عظمت محمد اور آل محمد پر۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین، سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی اعداء ولایتہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ صلی علی۔ آئیے ہم سب مل کر کے اس عید اکبر، عید ولایت کے موقع پر سب سے پہلے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں صلوات پڑھ کے مبارکباد پیش کریں۔ پھر میں آپ تمام مومنین اور تمام سامع مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ عید اکبر ہے، اس سے بڑی کوئی عید نہیں ہے۔ بول کر کے سنیے گا، آج یہاں آپ علی کے لیے بولیں گے تو وہاں علی آپ کے لیے بولیں گے۔ بول کر کے سنیے گا۔ ماشاءاللہ اتنے اچھے اشعار پڑھے گئے، بھائیوں نے ہمارے پڑھے، سب نے پڑھے ماشاءاللہ، اور میں دیکھ رہا تھا بہت سارے لوگ خاموشی سے سن رہے تھے۔ اشعار اور جشن خاموشی سے نہیں سنا جاتا ہے، یہ جشن کا ایک پرنسپل ہے، جشن کا ایک اصول ہے۔ تو پلیز کم سے کم سبحان اللہ ہی کہہ دیجئے۔ یہ سبحان اللہ کہنے سے پڑھنے والے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ آپ کا ہوتا ہے۔ آپ کے نامہ عمل میں سبحان اللہ کہنے کا ایک ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں عظمت محمد اور آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بات میں شروع کر رہا ہوں، تقریر یہیں سے شروع ہو رہی ہے۔ عیدیں بہت ہیں، میرے ساتھ جڑ جائیے گا، جشن یہاں سے شروع ہو چکا ہے۔ عیدیں بہت ہیں، جب روزے پورے ہو جائیں تو عید الفطر آتی ہے، جب حج تکمیل ہونے لگے تو عید الاضحیٰ آتی ہے، جب اللہ کا دین مکمل ہونے لگے تو غدیر آتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ یہی ہے، جب دین مکمل ہو جائے۔ صرف مولا کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا ہے، دین مکمل ہوا ہے۔ ابھی تو ہمارا بھائی بھی پڑھ رہا تھا، قد اکمل الدین یوم الغدیری، دین اللہ کا مکمل ہوا غدیر کے دن، کمپلیٹ ہوا غدیر کے دن۔ اب سنیے گا، بات میں جلدی سے آگے بڑھاتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد، اس عید کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، پوری توجہ رکھیے گا۔ امام فرماتے ہیں قیامت کے دن سجا کر کے عروس کی شکل میں خوبصورت انداز میں 4 چیزوں کو لایا جائے گا، 4 عیدوں کو لایا جائے گا۔ کسی نے پوچھا مولا کون سی عیدیں؟ فرماتے ہیں عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الجمعہ۔ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے نا، عید الجمعہ، 3 عید ہوئی۔ فرماتے ہیں اور عید الغدیر۔ پھر امام نے فرمایا سنو، لیکن عید غدیر
ان چاروں کے بیچ میں اسی طرح چمک رہی ہوگی جیسے ستاروں کے بیچ میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ یہ ہے غدیر، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ غدیر بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے غدیر بہت بڑی بات ہے۔ اب سنیے، اس کے فضائل بھی آپ کو سنا دوں اور پھر ابھی آخر کلام میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ معصوم فرماتے ہیں غدیر کے دن اگر کوئی ایک روزہ رکھ لے، اللہ اس کو 60 منتھس کا، 60 مہینوں کے روزے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ کتنے؟ 60 مہینے سمجھ گئے کتنے ہوئے؟ 5 سال، ٹھیک ہے؟ 5 سال کے روزے کا ہے، سال کے ہر ایک مہینے کے نہیں، پورے سال کا، پورے سال کا اتنا بڑا ثواب ہے کل کے ایک دن روزہ رکھنے کا۔ بہرحال کل کے دن اعمال بھی انشاءاللہ ہوں گے، وہ میں ابھی آگے فضیلت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب سنیے، اللہ نے آسمان پر 40 سال پہلے آدم علیہ السلام کو بنانے کے 40 سال پہلے ایک اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تقریر میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ سنتے ہیں نا، یہ کس کے لیے اعلان تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ زمین پر میں ایک، قرآن کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کے 40 سال بعد حضرت آدم بن کر تیار ہوئے۔ اللہ نے جب آدم کو بنا لیا، اللہ نے اب اس کے بعد ایک اور اعلان کیا، فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اے میرے فرشتوں، جب میں اس میں اپنی روح اتاروں تو تم سب سجدے میں چلے جانا۔ سب نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا۔ کس نے نہیں کیا؟ شیطان نے۔ میرے ساتھ بولتے رہیے گا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے پھر کیا سوال کیا شیطان سے؟ اللہ نے فرمایا کہ تو نے اس کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ لما خلقت بیدی، یہ میں پورا قرآن سنا رہا ہوں۔ تو نے سے نہیں آپ نہیں پہنچے عزیزان محترم۔ خلافت کا اعلان اور بنایا کتنے ہاتھوں سے؟ دونوں ہاتھوں سے۔ اللہ نے کائنات میں کیا صرف آدم کو بنایا ہے؟ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سورج بنایا، دونوں ہاتھوں سے چاند بنایا، دونوں ہاتھوں سے ستارے بنائے، دونوں ہاتھوں سے زمین بنایا؟ نہیں، انما اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ وہ ارادہ کرتا ہے اور چیز بن جاتی ہے، چیز ہو جاتی ہے۔ اس نے ارادہ کیا آسمان بن گیا، ارادہ کیا زمین بن گئی، ارادہ کیا سورج بن گیا، ارادہ کیا چاند بن گیا، ارادہ کیا ستارے بن گئے، ارادہ کیا دریا جاری ہو گیا، ارادہ کیا فرشتے بن گئے، ارادہ کیا جنت بن گئی، ارادہ کیا جہنم بن گیا۔ لیکن جب خلیفہ بنانے کی بات آئی تو ارادے سے نہیں، دونوں ہاتھوں سے، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ تو عزیزان محترم، کہنا یہ ہے کہ خلیفہ جہاں بھی بنے 2 ہاتھوں سے بنتا ہے۔ اب چاہے جنت کے میدان میں بنے تب بھی 2 ہاتھوں سے، چاہے غدیر کے میدان میں بنے تب بھی 2 ہاتھوں سے۔ توجہ کیا آپ نے؟ جہاں بھی بنے گا 2 ہاتھوں سے ہے۔ توجہ آپ کی؟ کچھ 2 ہاتھوں سے نہیں۔ خلیفہ کی بات آئی تو میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اچھا، ہمارے نبی نے غدیر میں علی کو بلند کیا، ٹھیک ہے؟ دونوں باتیں ہیں جو آپ دیکھتے ہیں نا تصویروں میں، ہاتھ اٹھا کر کے، اور پھر روایتوں میں یہ بھی کہ دونوں ہاتھوں سے اتنا بلند کیا کہ سفیدی بغل نظر آنے لگی۔ یہ لکھا ہے، یہی جملہ لکھا ہے کتابوں میں، شان رسالت میں، ٹھیک ہے؟ اب سنیے گا، اتنا بلند کیا۔ بہرحال دونوں ہاتھوں پہ اٹھانے کی ضرورت کیا تھی یا رسول اللہ؟ یہ کیا ہو رہا ہے غدیر میں؟ دونوں ہاتھ پر اٹھانے کی کیا ضرورت تھی یا رسول اللہ؟ کہہ دیتے بس کافی تھا۔ تو رسول آواز دیں گے، سنو، غدیر صرف غدیر نہیں ہے بلکہ انسانیت اور احسان اتارنے کا دن ہے۔ نہیں، اگر ہسٹری آپ کے ذہن میں تبھی آپ کو مزہ آئے گا۔ جشن تو لطف لے کر کے سنا جاتا ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ انسانیت اور احسان کے اتارنے کا دن ہے، تو دونوں ہاتھوں پہ اٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے چلتا ہوں۔ اسلام کی 2nd وار کا نام ہے بیٹل آف احد،
ٹھیک ہے، پہلی ہے بدر، دوسری ہے احد۔ کیا ہوا تھا احد میں؟ ہمارے نبی زخمی ہوئے، دانت ٹوٹ گیا، دندان مبارک ٹوٹ گیا، ایک گہری جگہ پر نبی گر گئے۔ جیسے ہی گرے شیطان نے اعلان کیا قد قتل محمد، محمد تو مار دیے گئے، جاؤ اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ لوگ بھاگنے لگے، جیسے ہی چھوڑ کر جانے لگے علی ایک مرتبہ اس گہرائی میں اترے، نبی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور کہا ہاذا محمد، کہاں جا رہے ہو؟ واپس آؤ، ہاذا محمد، محمد تو زندہ ہے، یہ محمد ہے، یہ محمد ہے، ہاذا محمد۔ ارے آپ نے ہاذا پہ غور ہی نہیں کیا تو میں کیا کروں؟ ہاذا محمد، ہاذا محمد، ہاتھوں پہ اٹھا کر پہچنوایا ہاذا محمد۔ تو نبی نے کہا غدیر احسان اتارنے کا دن ہے، اس دن احد میں علی نے ہاتھوں پہ اٹھا کر مجھے ہاذا محمد کہہ کر سب کے سامنے پہچنوایا تھا۔ آج غدیر میں میں دونوں ہاتھوں پر علی کو اٹھا کر من کنت مولا فہذا علی مولا کہوں گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ انہوں نے وہاں ہاذا محمد، یہاں ہاذا علی۔ جو ہے آپ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ٹھیک ہے، رسول کا آخری حج، واپس آ رہے ہیں۔ دیکھیے غدیر تو وہی ہے، آپ سنتے ہیں ہمیشہ، بس اس میں سے پوائنٹس کچھ نکال کر کے آپ کے سامنے رکھنے ہوتے ہیں آپ کے جوش ولا کو اور بلندی پر لانے کے لیے۔ سنیے گا، ہمارے نبی آخری حج کر کے واپس آ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں نبی کے ساتھ؟ 1,22,000۔ ٹھیک ہے، یہی تو روایت میں فگر لکھا ہوا ہے، 1,22,000 لوگ نبی کے ساتھ۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی جب حج کرنے جائیں گے تو ہر آدمی سوچے گا ہم بھی چلیں رسول اللہ کے ساتھ، ہے نا؟ ہر آدمی چاہتا ہے رسول کے ساتھ حج کرنے جائیں۔ حج کر کے واپس آ رہے ہیں، کچھ لوگ بہت جلدی میں آگے نکل گئے، جلدی گھر پہنچنا ہے، اب پتہ نہیں کس بات کا ڈر تھا۔ کچھ وہ تھے تو بڑے آرام میں تھے، شاید گھر سے پریشان رہے ہوں گے۔ بس یہ مسکراہٹ ہی تو آپ کے چہرے پہ آنی چاہیے محفل میں، ہاں؟ شاید گھر سے پریشان، بہرحال آہستہ آہستہ وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ نبی جیسے ہی ایک جگہ پہنچے، ایک ٹاؤن تھا جس کا نام تھا جوحفہ، جیسے ہی وہاں پہنچے نا حضرت جبرائیل آ گئے اور آ کر کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ نہیں، روایتوں میں لکھا ہے اس سے پہلے بھی جبرائیل راستے میں آئے تھے لیکن رسول خطرہ محسوس کر رہے تھے، یہ کتابوں میں لکھا ہے، خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ کس بات کا؟ علی کی ولایت کو اعلان کرنے کا خطرہ محسوس کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے گئے، آگے اب جب یہاں پر جبرائیل آئے نا تو انداز ذرا بدلا ہوا تھا، کہنے لگے یا ایھا الرسول، اے رسول، یہ آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، اگر آپ نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ ساری بات تو اس آیت میں ہو گئی، پوری توجہ رکھیے گا، ساری بات اس آیت میں ہو گئی۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے رسول وہ بات پہنچا دیجئے جس کا آپ کو حکم دیا جا چکا ہے۔ کہاں دیا تھا؟ معراج میں۔ ہمارے نبی جب معراج میں گئے تھے نا تبھی غدیر کا آرڈر آلریڈی مل چکا تھا کہ جانے۔ اب غدیر کے بعد رسول کی لائف کتنی بچی ہے؟ کتنی بچی ہے آپ سوچئے، ٹھیک ہے؟ پوری توجہ رکھیے گا۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا، اب یہاں پر یہ بات آ گئی، اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ نہ پہنچایا۔ اور دوسری آخری بات اس آیت کی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے پروٹیکٹ کرے گا۔ اب جب یہ باتیں آ گئی تو رسول ٹھہر گئے، نہیں آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچا۔ اللہ نے ایک بات رسول سے کہی تھی اور ایک بات ہم سب سے کہہ دیا اے رسول اگر یہ نہ پہنچایا، ولایت نہ پہنچائی، غدیر نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ نہ پہنچایا، اور ہم سے کہا اگر غدیر نہ سنی تو کچھ نہ سنا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہ نہ سنا، بہت کچھ سنا تھا لیکن یہ نہ سنا تو کچھ نہیں۔ آج نعرے کی بھی ذرا قلت نظر آ رہی ہے مجھے، نعرے کا قحط نظر آ رہا ہے۔ رسول نے سب کو روک لیا، رک جاؤ۔ جو آگے بڑھ گئے تھے واپس بلایا، جو پیچھے تھے انتظار کیا۔ جملہ سنیے گا، سب کو روک لیا نا نبی نے۔ اب نبی نے جو
کچھ علماء یہ کہتے ہیں، میرے لفظوں پہ غور کیجیے کہ میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوتا ہوں ہمیشہ، ہاں سمجھنے کا ذمہ دار نہیں، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، رسپانسبل میں اپنے لفظوں کا، کوئی کچھ بھی سمجھے ٹھیک ہے، لیکن ماشاءاللہ آپ سب سمجھدار بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول نے فرمایا کہ اونٹوں کے اوپر جو پالان رکھے، کجاوے باکس جس کے اندر بیٹھ کے سفر کرتے تھے، اتارو۔ کیا سب کے اتروائے تھے؟ نہیں بھائی، آپ سوچئے 1,22,000 لوگ تھے، کس کا اتروائیں گے؟ اتروایا تو کچھ خاص لوگوں کا، کہاں ہیں عزیزان محترم؟ چن چن کے لوگوں کا اتروایا، جب تک اونٹ پر وہ رکھا نہ جائے بیٹھ کے سواری اتنی لمبی ہوتی نہیں تھی۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کا گھر بڑا دور ہے، میں آپ کی چابی لے کے اپنے پاس رکھ لوں، سب چلے جائیں، جس کی چابی میرے پاس ہے وہ تو بیٹھے ہی رہے گا۔ کیوں؟ چابی ملے تو گاڑی سے جاؤں نا، تو بھاگنا تو بہت سارے چاہ رہے تھے، لیکن نبی نے انہی کا اتروا کے اسی کا ممبر بنوا دیا۔ جب تک علی کی ولایت نہ پہنچاؤں گا یہ ممبر سے اترے گا ہی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ پالان اتریں گے نہیں، پالان۔ اب نبی لوگوں میں کیا کوئی ایک بھی کارپینٹر نہیں ہے؟ کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے ممبر بنانا آتا ہو؟ نبی نے کہا نہیں، میں اپنے سامنے بنواؤں گا اور میں دنیا کو دیکھ لو۔ اللہ صلی علی محمد، بناؤ ممبر، بنوا لیا ممبر۔ کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پڑھی، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے رکھا، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے کیا، آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے دوڑ کے کیا، رک کے کیا، بھاگ کے کیا، جیسے بھی کیا، لیکن کیا۔ کہنے لگا، رسول فرماتے ہیں تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا یہ بتائیے اب یہ کیا کہ جاتے جاتے علی کو ہمارے اوپر مولا بنا رہے ہیں؟ آپ سوچ رہے ہیں دشمنی کتنی گہری ہے دل میں؟ حج کر کے آ رہا ہے، نہیں غور نہیں کیا آپ نے؟ حج کر، اب سمجھے آپ، اتنی جگہ بیچ میں راستے میں حکم آیا تھا آپ پہنچائیے، رسول کیوں رک رہے تھے؟ خطرہ کس بات کا تھا؟ پوری توجہ رکھیے گا۔ یہاں پر کہتا ہے کہ میں ولایت کو نہیں مانوں گا، میں علی کو ولی نہیں مانوں گا، مولا نہیں مانوں گا۔ اب قرآن میں ہے سورہ معارج کی پہلی آیت جا کر کے آپ پڑھ لیجئے گا، اس کی تفسیر میں علماء نے یہی لکھا ہے، سأل سائل بعذاب واقع۔ حارث نے کہا کہ اے محمد، اے یا رسول اللہ، میں علی کو مولا نہیں مانوں گا، اللہ سے کہیے اگر علی سچے ہیں، سچے مولا ہیں تو آسمان سے میرے اوپر پتھر پھینکے، میں مر جاؤں، مر تو سکتا ہوں، علی کو مولا نہیں مان سکتا۔ ہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر علی سمجھ رہا تھا کہ رسول اللہ نے خالی بھائی کی محبت میں، علی کی محبت میں علی کو کی ولایت کا اعلان کر دیا، یہی سوچ رہا تھا۔ آپ سوچئے تو صحیح، کلمہ پڑھ چکا ہے لیکن رسول پر شک ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ حج کر کے آ رہا ہے، رسول پر شک ہے، تبھی تو اتنی بڑی بات کہی کہ علی کو مولا نہیں مانوں گا۔ آپ اللہ سے کہیے پتھر میرے اوپر پھینکے، میں مر جاؤں لیکن علی کو مولا نہیں مانوں گا، اب میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ پوری توجہ۔ اس نے اتنی بڑی بات کیوں کہی؟ کس کو اپنی جان پیاری نہیں ہے بھائی؟ کس کو اپنی زندگی سے پیار نہیں ہے؟ یہ بھی تو بال بچے والا آدمی تھا بھائی، زندگی سے تو اسے بھی پیار تھا، پھر اس نے اتنی بڑی بات کیوں کہی؟ اللہ سے کہیے پتھر پھینکے مجھے مار دے۔ جانتے ہیں کیوں کہی؟ تھوڑا ہسٹری پیچھے لے چلیے۔ اس کے دماغ میں ایک ہسٹری تھی، ایک ایونٹ تھا، ایک واقعہ تھا۔ واقعہ کیا ہے؟ ایک دن ابو جہل رسول اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا اے محمد، اگر آپ کا کوئی اللہ ہے تو اس سے کہیے میرے اوپر پتھر پھینک کر مجھے مار دے، میں مر تو سکتا ہوں، آپ کے خدا کو نہیں مانوں گا۔ پتھر آیا؟ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ جب پتھر نہیں آیا
رسول اللہ نے اللہ سے سوال کیا پروردگار تو دیکھ رہا ہے ابو جہل کیا کہہ رہا ہے، پھینک دے پتھر، مار دے ابو جہل کو۔ اللہ نے آواز دی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محمد آپ ان کے بیچ میں رہتے ہیں، میں کیسے عذاب اتار دوں؟ آپ کی رحمت ہے، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، میں آپ کی وجہ سے عذاب اتار نہیں سکتا، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو وہاں پر ابو جہل بچ گیا تھا۔ اس حارث نے سوچا کہ میں بھی وہی کہوں۔ کہاں ہے عزیزان محترم؟ میرے اوپر بھی کون سا پتھر آئے گا؟ وہاں ابو جہل پہ نہیں آیا، میرے اوپر بھی کیوں آئے گا؟ لیکن جیسے ہی غدیر میں اس نے یہ کہا، آسمان سے پتھر چلا، حارث کے سر پر پڑا، حارث زمین پر گرا اور وہیں مر گیا، وہیں مر گیا۔ میرے اللہ، ابو جہل پر پتھر نہیں پھینکا، تو نے حارث پر پتھر کیوں پھینکا؟ اللہ نے آواز دی یاد رکھو میں اپنے دشمن کو، ابو جہل کو قیامت میں ماروں گا، لیکن علی کے دشمن کو یہاں بھی ماروں گا، وہاں بھی ماروں گا۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہاں بھی ماروں گا علی کے دشمن کو، اللہ، یہاں بھی ماروں گا وہاں بھی ماروں گا۔ علی کے دشمن کو نہیں چھوڑتا اللہ۔ یہ آخر ماجرا کیا ہے؟ اب کیا کہا اللہ نے؟ اے میرے نبی میں آپ کو دشمن سے بچاؤں گا، یہ تو سنتے ہیں آپ، میں آپ کو انسانوں سے بچاؤں گا، واللہ یعصمک من الناس۔ اچھا اس سے پہلے ایک اور آیت، جیسی رسول اللہ ممبر سے اترے، رسول اللہ نے سب سے کہا آؤ آ کر علی کی بیعت کرو، آؤ۔ جانتے ہیں بیعت کیسے لی جاتی تھی؟ چاہے کسی قبیلے کا سردار ہو، چاہے خاص کر کے جو خلفاء ہوتے تھے وہ اپنا ہاتھ یوں بڑھاتے تھے، لوگ آتے تھے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تھے اور کہتے تھے ہم نے آپ کی بیعت کی، ٹھیک ہے؟ پوری توجہ رکھیے گا، ایسے بیعت ہوتی تھی۔ مولا علی نے ایسے بیعت نہیں مانگی، ایسے بیعت مانگی ہے۔ کیوں؟ علی بتانا چاہتے ہیں یاد رکھو میں مانگ نہیں رہا ہوں، تم سے کروا رہا ہوں، بیعت کروا رہا ہوں تم سے، ٹھیک ہے؟ علی کسی سے مانگتا نہیں ہے، ہاں علی کو خلافت کی ضرورت نہیں، خلافت کو علی کی ضرورت ہے، علی کو ولایت کی ضرورت نہیں، ولایت کو علی کی ضرورت ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ اچھا فوراً ایک آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میرے نبی ہم نے آج کے دن آپ کے دین کو مکمل کر دیا، آپ پر نعمتیں تمام کر دیں، یہی تو ہے نا، ورضیت لکم الاسلام دینا، آپ کے اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ بہت بڑی بات ہے، قرآن کوئی بات ہواؤں میں نہیں کرتا، قرآن کے ہر بات میں راز ہوتے ہیں، اور قرآن کی بات پتھر کی لکیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے، لکیر بھی ایک دن پتھر کی مٹ سکتی ہے، قرآن نہیں مٹ سکتا۔ یہ ہمارے قرآن کی بلندی ہے عزیزان محترم، ہے توجہ آپ کی؟ کیا کہا قرآن نے؟ آج آپ سے میں راضی ہو گیا، آج آپ کا دین مکمل ہو گیا، آج میں نے نعمت تمام کر دی۔ اے میرے اللہ، اس سے پہلے نماز بھیجی تھی، روزہ بھیجا تھا، حج بھیجا تھا، زکوٰۃ بھیجی تھی، سب تھا اسلام میں، بس علی کی مولائیت کا اعلان نہیں تھا تو دین ناقص تھا، دین ادھورا تھا۔ جس دن ولایت کا اعلان ہوا دین مکمل ہو گیا۔ تو اب اگر کسی کو اپنا دین کمپلیٹ کرنا ہے تو علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا اب سنیے گا، بس آخری بات، تقریر ختم ہو رہی، مشکل سے 2 منٹ کے اندر تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے نبی آپ پہنچائیے علی کی ولایت کو، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے۔ شر سمجھتے ہیں؟ برائی، کانسپریسی، تکلیف دینا، پتھر مارنا، قتل کرنا، اس کو کہتے ہیں شر۔ اللہ آپ کو بچائے گا، رسول بھی ریلیکس ہو گئے، اللہ بچائے گا، اس نے وعدہ کیا ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ وعدے توڑتا نہیں، اس نے وعدہ کیا، آپ پہنچاؤ۔ اب سنیے، میں نے کہا میرے اللہ یہاں تو سب مسلمان کھڑے ہیں، ان سے کیا خطرہ؟ نہیں کہا ہے عزیزان محترم؟ اب اس جملے کو چاہے آپ جیسے سنیے، میں تو آخری جملہ کہہ کر پوری تقریر کو سمیٹ کر کے اس جملے میں دے رہا ہوں۔ پروردگار یہ تو سب کلمہ پڑھنے والے ہیں، نمازی ہیں، حاجی ہیں، روزے دار ہیں، سجدہ گزار ہیں، عابد شب زندہ دار ہیں، ان سے کون سا خطرہ؟ یہاں تو کہہ رہا ہے کہ اے میرے محمد ہم آپ کو بچائیں گے، یہاں بچانے کی کون سی بات ہے؟
پروردگار اسلام کی پہلی وار ہوئی جنگ بدر، کتنے لوگ تھے؟ 313، اتنے تھوڑے سے لوگ تھے 313، وہاں تو سب سے زیادہ خطرہ تھا، سامنے ہزاروں کافر تھے، ہزاروں مشرک تھے۔ یہ بات تو نے وہاں نہیں کہی، اے محمد جائیے لڑنے، اللہ آپ کو بچائے گا، کہیں پڑھا آپ نے؟ کہیں سنا آپ نے؟ جنگ بدر، جنگ احد ہوئی، مسلمان کم تھے، کافر زیادہ تھے، اللہ نے کہا جائیے لڑنے کے لیے، اللہ نے یہ نہیں کہا میں آپ کو بچاؤں گا، جنگ خندق میں یہ نہیں کہا میں آپ کو بچاؤں گا، جنگ خیبر میں یہ نہیں کہا میں آپ کو بچاؤں گا، غدیر میں سارے مسلمان اور وہاں اتنا بڑا خطرہ کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ میں آپ کو بچاؤں گا۔ تو معبود اے میرے اللہ یہ بات کیوں کہی؟ تو اللہ کہے گا سنو، جنگ احد میں مجھے پہچنوانا تھا، توحید پہچنوانی تھی، علی محمد کو بچا رہے تھے۔ کہاں ہے عزیزان محترم؟ جنگ احد میں اللہ کی ذات کو پہچنوانا تھا، علی محمد کو بچا رہے تھے۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں اللہ کی ذات کو پہچنوانا تھا، علی رسول کو بچا رہے تھے۔ جنگ خیبر میں اللہ کو پہچنوانا تھا، علی محمد کو پہچنوا رہے تھے۔ اللہ نے کہا سنو میں احسان کا بدلہ اتار رہا ہوں، جہاں جہاں مجھے پہچنوانا تھا وہاں پر علی محمد کو بچا رہے تھے۔ آج غدیر میں علی کو پہچنوانا ہے، میں محمد کو بچاؤں گا۔ توجہ ہے آپ کی عزیزان محترم، یہاں پر علی کو پہچنوانا ہے۔ غدیر اعلان ولایت کا دن ہے، شجروں کی پہچان کا دن ہے، ٹھیک ہے؟ اور منافق کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ بیچارے کا عقل ہی نہیں ہے، مطلب دیوانہ ہے بیچارہ۔ کیا اس کے اوپر نماز واجب ہے؟ کیا روزہ واجب ہے؟ اتنا تو ماشاءاللہ سبھی جانتے ہیں۔ کوئی دیوانہ ہے اس کے اوپر حج واجب ہے؟ جملہ کہہ دوں، جہاں عقل کمزور ہو وہاں عبادت واجب نہیں ہوتی، جہاں نسل کمزور ہو وہاں ولایت واجب نہیں ہوتی۔ توجہ کیا آپ نے؟ جہاں نسل خراب ہو، جہاں نسل کمزور ہو وہاں پر ولایت واجب نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ یہ مومنین بیٹھے ہیں الحمدللہ، شجر پاک حسب نسب پاک، ماشاءاللہ علی کی ولایت پر اپنے جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ بات جب علی کی آ جائے تو ہم خاموش نہیں رہتے، ہے نا؟ اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ یہ عید غدیر بہت بڑی عید ہے۔ کل کا دن وہ دن ہے جس دن ایک دوسرے کو تحفے دیجئے۔ روایتوں میں اگر کوئی کسی کو 1 روپے کا بھی تحفہ دے تو اللہ اس کو 1,00,000 روپے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اب آپس میں طے کر لیجئے کس کو کیا دینا ہے۔ کل کے دن بچوں کو عیدی دیجئے گھروں میں۔ مجھے افسوس تو یہی ہوتا ہے کہ لوگ عید الفطر میں بڑی عیدیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، یہ بکرے والی عید میں بڑی عیدیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں، غدیر میں بھول جاتے ہیں۔ اسی میں بانٹیے، ہاں جتنی فضیلت اس عید کی ہے اتنی کسی عید کی نہیں ہے۔ ہاں آپ اماموں کو پر عقیدہ رکھتے ہیں، اہل بیت پر عقیدہ رکھتے ہیں، اہل بیت نے کہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، اہل بیت نے فرمایا ہے یہ عید اکبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس دن بھی عید بچوں کو دیجیے، عیدی دیجیے، بچوں کو عیدی دیجیے، اچھے کپڑے پہنیے، اچھے کپڑے بنوائیے۔ ایک مومن اگر دوسرے مومن، اللہ اکبر، روایتوں میں لکھا ہے کل کے دن، غدیر کے دن کوئی ایک مومن کو بھی کھانا کھلاتا ہے، امام جعفر صادق کی حدیث فرماتے ہیں اگر کوئی غدیر کے دن ایک مومن کو بھی کھانا کھلاتا ہے تو اس کو 1,00,000 نبیوں کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا، 1,00,000 شہیدوں کو جو شہید ہو گئے ان کو کھانا کھلانے کا، کھانا دینے کا ثواب ملے گا اگر وہ زندہ ہوتے۔ یہ میرا جملہ ہے، زندہ ہوتے، شہیدوں کا لفظ ہے۔ 1,00,000 صدیقین کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا۔ کتنے لوگوں کو ثواب ملا؟ 1,00,000 نبی، 1,00,000 شہید، 1,00,000 صدیق، سچے لوگ جو دنیا سے گزر گئے،
ان کو اتنا بڑا ثواب ملے گا اگر آپ ایک بھی مومن کو کھانا کھلائیے گا۔ اچھا، یہ غدیر کے معاملے میں ہر جگہ مومن 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 کی بات ہے۔ ہاں، مومن سمجھتے ہیں نا کون ہے؟ سب سے بڑا نمازی وہ مومن نہیں، نمازی بھی ہو، ولایت علی بھی دل میں ہو، وہ ہوتا ہے مومن۔ یاد رکھیے گا، سب کچھ ہے، 14 کی محبت نہیں ہے، وہ کچھ بھی ہوگا مومن نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیے۔ نہیں ہو سکتا مومن، مومن نہیں ہے، کیونکہ رسول نے بتا، میں اپنی طرف سے کیوں کہہ نہیں رہا ہوں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم نہیں کہہ رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا اے علی تمہاری محبت تقویٰ بھی ہے، ایمان بھی ہے، ایمان جس کے دل میں ہو اسی کو مومن کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سنیے آخری بات، ایک روایت، تقریر تو میری ختم ہو چکی ہے، کل کا میں ثواب بتا رہا ہوں۔ کل کے دن اعمال ہیں، 2 رکعت نماز، اور یہ نماز، یہ جو اعمال ہیں یہ ہیں ظہر کے ٹائم سے، یعنی زوال کے ٹائم سے پہلے کرنے کے۔ اگر آپ لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ ہم مسجد میں ساتھ میں کر لیں گے، 11:30 بجے ٹھیک اعمال شروع کر دیں گے، 11:30۔ ماشاءاللہ پہلے ہوتا تھا، کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو پا رہا تھا، 2 سال سے۔ کل آپ آئیں، اتنا ثواب ہے کل کے اعمال کا کہ اللہ اتنا خوش ہے کل کے دن کہ جو بھی بندہ جو کچھ مانگے اللہ اس کی جائز حاجات کو ضرور قبول کرے گا۔ جی، اس کی جائز حاجات کو ضرور اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا ثواب ہے کل کے اعمال کا۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید۔ یہ تو ایک شارٹ نماز ہو گئی۔ ایک اور جو کل کی خاص نماز ہے وہ بھی 2 رکعت ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید، 10 مرتبہ آیت الکرسی، 10 مرتبہ انا انزلنا۔ دوسری رکعت بھی سیم ہے، اس کے بعد سجدے میں جا کے 100 مرتبہ شکرن للہ ہے، 100 مرتبہ الحمدللہ ہے، پھر اسی طریقے سے اور ایک دعا ہے، بس باقی کچھ پڑھنے کا زیادہ نہیں، اور ایک دعا ہے جو پڑھی جاتی ہے، اعمال ختم ہو جائیں گے۔ مشکل سے پون گھنٹے کے یا 40 منٹ کے اعمال ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ آنے میں لوگوں کا کو تاخیر ہو، اس لیے بہرحال ٹھیک ہے، پھر بھی ہم 11:30 بجے کوشش کریں گے کہ اعمال انشاءاللہ 11:30 کو شروع کر دیں۔ آپ آئیے کل کے دن اس یقین کے ساتھ کہ اللہ آپ کی حاجتوں کو ضرور اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے گا۔ الہی بحق الزہرا ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، الہی بحق الحسین و جدہ و ابی و امی و اخی علیہم السلام، میرے اللہ تجھے ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا واسطہ، میرے اللہ تجھے کربلا کے شہیدوں اور اسیروں کا واسطہ، اے میرے اللہ تجھے تیری اس عید اکبر کا واسطہ، پروردگار یہ تمام مومنین اور مومنات جو تیری بارگاہ میں آئے ان کی تمام حاجتوں کو قبول فرما، ان کے رزق و روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ کل کا دن 8ویں امام اور 5ویں امام دونوں کی حدیث ہے، رزق میں برکت کرانے کا دن ہے۔ بہت کل کے دن اگر انسان کوئی بھی عمل خیر کرے، اور خاص کر کے یہ جو اعمال ہے اگر یہ کر لے یا کوئی بھی اچھا کام کرے، اللہ اس کے رزق میں برکت بے انتہا عطا کرتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں کہ کل کے دن ایک مومن دوسرے مومن کو کھانا کھلائے، اگر پیسہ نہیں تو قرضہ لے کر کے کھلائے، وہ قرضہ لے گا اللہ اس کا قرضہ ضرور ادا کرے گا۔ امام نے گارنٹی لی اپنی کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ اس کا قرضہ ضرور ادا کرے گا۔ اتنی بڑی گارنٹی، امام گارنٹی جلدی نہیں لیتے، اور جب لیتے ہیں تو گارنٹی بہت بڑی گارنٹی ہوتی ہے، چھوٹی موٹی گارنٹی نہیں ہوتی جب امام کسی چیز کی گارنٹی لے لے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال کوشش کیجیے گا مومنین کو کچھ نہ کچھ آپ کھلائیں، اللہ کی راہ میں صدقہ دیں، ایک تسبیح صلوات کی پڑھ کر کے مولا علی کو ہدیہ کریں، ایک دوسرے کو گفٹ دیں، اور گھر میں خوشی کا ماحول، کچھ اچھی چیزیں گھر میں پکوائیں اسپیشل۔ ہاں، لگے نا کہ گھر کے اندر کہ ہم علی والے ہیں، علی والوں کا گھر ہے بھائی، لگنا چاہیے نا۔ عام دنوں میں تو بڑے اچھے اچھے پکوان بن رہے ہیں، غدیر کے دن سناٹا ہے، غدیر کے دن کچھ اچھے پکوان بنوائیے، اچھی ڈشیں بنوائیے تاکہ لگے کہ علی والوں کا گھر ہے۔ ہماری عید اکبر ہے، سب سے بڑی عید ہے، فیملی کو جمع کریں، بھلے رات کے وقت ڈنر پہ ہی جمع کریں کل، کیونکہ غدیر کی خوشی رسول اللہ نے 3 دن تک منائی تھی۔ ٹھیک ہے، جمع کریں، یہ گیدرنگ ہو اور لگے کہ واقعی ایک عید تھی جسے آپ نے منایا ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جو بھی مریض ہیں اس عید اکبر کے صدقے میں پروردگار انہیں شفا عطا فرما۔ میرے اللہ جہاں بھی مومنین مومنات ہیں ان کے جان مال اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے اللہ ہم سب کو
سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں ولایت امیر المومنین کو قائم و راسخ فرما۔ میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات اللہ۔